سچائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ نشانیاں بھی دیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اس وقت کے لوگ اگر ضد اور مخالفت برائے مخالفت نہ کریں تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ان انبیاء کرام کی صداقت کا انہیں یقین ہو جائے۔ یہ نشانیاں کم و بیش انبیاء کرام کو دی گئی، لیکن ہر نبی کو دی گئی۔ آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور جن کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، آپ کو مقدار کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے اور جامعیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ آپ کو ملنے والی نبوت کی نشانیوں میں سے علمی نشانیاں بھی ہیں، عملی نشانیاں بھی ہیں، مادی نشانیاں بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، زمینی نشانیاں بھی ہیں اور آسمانی نشانیاں بھی ہیں، بلکہ عالم غیب کی نشانیاں بھی ہیں، عالم شہادہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو ہر لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے سب سے زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض نشانیاں تو وقتی تھیں، اسی وقت ظاہر ہوئیں، اور علمی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے تو ان کو شہرت حاصل ہے، ہم تک بھی ان کا علم آیا ہے کہ یہ نشانیاں آپ کو ملی، لیکن دیکھنے کے لحاظ سے وہ وقتی تھیں، انہی لوگوں نے دیکھا جو اس وقت موجود تھے۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی دوامی اور استمراری ہیں کہ ہر زمانے میں قیامت تک لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ اس میں سے ایک نشانی علمی نشانی ہے قرآن حکیم، یہ بھی آپ کی نبوت کی تصدیق، نبوت کی نشانی یعنی معجزہ ہے، تو یہ قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی بقا، کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اس پہ ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ اسلام بالکل مٹ جائے، یعنی حوادثات تو آئیں گے، مشکلات تو اسلام پر آئیں گی، غربت کا دور تو اسلام پہ آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اور ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی علمی طور پہ بتائی تھی، اور اس کا ظہور بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، جو چاہے جا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جانا پڑے گا۔ وہ یہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جمرات پہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ عبادت ہے، تو اتنی مقدار میں کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ ہر سال وہاں ڈھیر لگ جائے اور ایک پہاڑی بن جائے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ لاکھوں حجاج کرام روزانہ 3 دن تک، پہلے دن 7، دوسرے تیسرے یا چوتھے دن تک 21 کنکریاں پھینکتے ہیں، لیکن وہاں اتنی مقدار میں کنکریاں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں جس کی کنکریاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں ان کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، وہ بڑی نہیں رہتی،
گیا ہے، اس لیے کہ وہ باتیں نہیں رہیں، لیکن پھر بھی جتنی مقدار میں پھینکی جاتی ہے نا، اب بھی مشاہدہ یہ ہے کہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علمی معجزہ ہے۔ آپ نے ایک علمی بات فرمائی کہ وہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، تو اس کا مشاہدہ اب بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی پیشین گوئیاں آنے والے واقعات ذکر فرمائے جو ہو بہو ٹھیک ہوئے۔ یہ آپ کا علمی معجزہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کو معجزات ملے، اور سب سے زیادہ معجزے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ذکر ہوا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور یہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں تو کئی مرتبہ معراج کرائی، نیند میں خواب کی حالت میں تو کئی دفعہ معراج ہوئی، لیکن ایک آپ کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ جسم اور جان دونوں کے ساتھ آپ کو معراج کرائی، اور فرش زمین سے عرش بری تک آپ کو لے گئے۔ تھوڑے سے وقت کا مطلب یہ ہے کہ وقت سٹاپ ہو گیا، وقت کی رفتار کو روک دیا گیا، اور جب تک آپ سفر کے آغاز سے واپس نہیں آئے وقت کی رفتار رکی رہی۔ جو ہی آپ واپس پہنچے تو وقت کی رفتار پھر سٹارٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اس آیہ کریمہ میں یا اس کے بعد سورۃ النجم میں جس معراج کا ذکر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ ایک دو صحابہ کرام سے ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن یہ آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ خواب کا واقعہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو لفظ سبحان ذکر فرمایا، جو ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبحان، جس کا معنی ہے پاک، پاک ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ تو یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کسی کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے اور انکار کی مجال اور گنجائش ہوتی ہے، تو اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے سبحان بولا جاتا ہے، کہ دیکھو اس بات سے تمہیں تعجب تو ضرور ہو رہا ہے، تمہاری عقل تو شاید اس کو تسلیم نہ کرے، تمہیں تو یہ بات عجیب و غریب لگ رہی ہوگی، لیکن جس نے یہ بات کی ہے وہ سب عیوب سے پاک ہے۔ جیسے کہ ہم اردو میں بھی اپنی محاورات میں لفظ سبحان اسی معنی میں ایسے ہی موقع پہ ایسے ہی محاوروں میں بولتے ہیں، کہتے ہیں سبحان تیری قدرت، یعنی کہتے ہیں سبحان تیری، مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری قدرت سے یہ ہوا، ورنہ ظاہری حالات تو ایسے ہونے کے نہیں تھے، لیکن آپ نے کر دیا، اس لیے کہ آپ تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارے علم اور عقل کی رسائی اور ہمارے شعور کی رسائی نہیں۔ تو سبحان کا لفظ پہلے لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ عجیب و غریب ہے، شاید تمہاری عقل اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن کرنے والا کر سکتا ہے۔ سبحان۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اس میں کسی کو تعجب کی کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خواب میں تو ہم ایسے لوگ بھی ہزاروں میل کا سفر خواب میں طے کر لیتے ہیں، ہم ہی کیا مسلمان، کیا کافر بھی اس قسم کی عجیب و غریب خواب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خواب میں کہیں سے کہیں گئے، پرواز کی، دور دراز کا سفر کیا اور پھر اس وقت آ گئے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خواب
کسی کی خصوصیت بھی نہیں، نبی کی بھی خصوصیت نہیں، ولی کی خصوصیت بھی نہیں، مومن کی خصوصیت بھی نہیں، کافر کی بھی نہیں. خواب تو ہر آدمی کو ہر قسم کے آتے رہتے ہیں. تو سبحان کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ واقعہ خواب کا نہیں، بیداری کا ہے، خواب روح کا نہیں، جسم روح دونوں کا ہے. ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا. اسرا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اسرا اس کا مصدر ہے. اسرا، اسرا کا معنی راتوں رات لے چلنا، اور اسرا کا معنی رات کو لے گیا. تو رات کے سفر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. قرآن حکیم میں دوسری صورتوں میں امر کے صیغے کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے، اور وہاں بھی جن کے لیے بولا گیا ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ لے جانے کے لیے. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل. اے لوط ہم تیرے رسول، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کے مخالفین جو ہیں یہ آپ تک آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل نہیں پہنچ سکیں گے. ان کی مجال نہیں جو آپ کو چھیڑ سکیں، آپ کو نقصان پہنچا سکیں. لہذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، راتوں رات لے چلیے اپنے گھر والوں کو. تو دیکھیے راتوں رات لے چلیے گھر والوں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی روح کو تو لے چلیے، ان کے جسم کو چھوڑ دیجیے، یعنی پورے جسم روح سمیت لے چلیے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات لے چلیے میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو. تو کیا یہ مطلب ہے کہ راتوں رات ان کی روحوں کو لے چلیے اور جسم چھوڑ دیجیے؟ یعنی جسم و روح سمیت میرے بندوں کو لے چلیے. اسی طریقے سے دوسری آیات میں بھی اسراء کا معنی یہی ہے کہ رات کو لے چلیے یعنی جسم جان سمیت. تو یہاں بھی اسراء اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے نبی کو جسم و جان سمیت. تیسری دلیل کہ معراج حضور کو جسم اور جان دونوں کے ساتھ ہوئی وہ ہے لفظ عبد، بے عبدی. عبد کا لفظ جس کا معنی ہے بندہ، یہ صرف روح کو نہیں کہتے، جسم اور جان دونوں کو کہتے ہیں. روح نہیں تو صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہتے، لاش کہتے ہیں جی. اور جسم نہیں فقط روح کو بھی بندہ نہیں کہتے، روح کہتے ہیں. جب روح کا جسم سے تعلق قائم ہو جائے اس وقت اس کو بندہ کہتے ہیں. تو بندہ کا لفظ آدمی پر اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کی جسم میں روح موجود ہو. تو اللہ فرماتے بے عبدی ہی، اپنے بندے کو لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور جان سمیت اللہ تعالیٰ لے گئے. تو بہرحال سبحان، اسراء اور عبد تینوں الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزانہ سفر جسم اور جان سمیت تھا. پھر یہ سفر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک زمینی سفر، ایک سماوی سفر. زمینی سفر کا ذکر تو اسی آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور سماوی کا سورہ نجم میں ہے کہ پھر مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ تک آپ کو اٹھایا اور ملائے اعلیٰ تک آپ کو لے گئے. خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ایک معجزہ تھا آپ کے معجزات میں سے، زمین والا بھی آسمانوں والا بھی. اور آپ کے مشہور ترین معجزات میں سے یہ ہے. ہاں، یہ سفر کب ہوا، یہ سفر کب ہوا، تو اس کے بارے میں کوئی متفقہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کب ہوا.
اتنی بات ضرور ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخری سالوں میں ہوا، جب دشمنوں کی عداوت اپنے حد کو پہنچ گئی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور بندگی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے جس کو حدیث میں نبی کریم علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا؟ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ یہ حضور سے ذکر ارشاد ہے، جو جتنا جھکے گا اللہ کے سامنے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ تو جھکنے والوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کے سامنے جھکے اور اپنی عبودیت اور اپنی بندگی کا اظہار کیا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے جھکے کہ آگے جھکنے کی جگہ نہیں رہی، تو اللہ نے اتنا اٹھایا کہ آگے اٹھنے کی جگہ نہیں رہی۔ من تواضع للہ۔ تو بہرحال دشمن کی طرف سے آپ پر بے پناہ تکالیف، مصائب کے پہاڑ ڈالے گئے، آپ ان کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا وقت آیا کہ قوم نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ سے مکمل تعلقات کا بائیکاٹ کیا، اور شیب ابو طالب کی گھاٹی، اس میں آپ کو آپ کے خاندان سمیت محصور کر دیا، بند کر دیا کہ یہ لوگ، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، لین دین اور معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ 3 سال بیت گئے، باہر سے کوئی چیز ان تک نہیں پہنچے گی۔ کچھ لوگ اس قسم کے رحم دل تھے اس زمانے میں بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز کسی وقت پہنچا دیتے تھے، لیکن وہ نہ پہنچنے کے برابر ہوتی تھی۔ تو فاقہ کشی، مشکلات کے 3 سال آپ نے گزارے۔ ان 3 سالوں میں کچھ آپ کے وہ عزیز و اقارب جو مسلمان نہیں تھے، محض عزیز و اقارب تھے لیکن آپ کے حمایتی تھے، جیسے کہ جناب ابو طالب، وہ بھی اس گھاٹی میں آپ کے ساتھ محصور ہیں، ان پر بھی یہ مشکلات آئیں۔ خیر 3 سال کے بعد یہ ہے کہ وہ معاملہ ختم ہوا۔ معاملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے صدمے آئے۔ ایک یہ کہ آپ کی رفیق حیات، آپ کی محسنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ خیال کرتے تھے ان کے خاندان کی وجہ سے، اور دوسرے جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا جو آپ کے حمایتی تھے۔ تو اب دشمن کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی، یہ 2 رکاوٹیں تھیں، یہ بھی ختم ہو گئی۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، یعنی میرے لیے اور مزید پریشانی کا سال۔ اسی دوران پیغمبر کریم علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا کہ مکہ والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو دعوت دوں، شاید ان میں کوئی دین اسلام کا حامی بن جائے۔ آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں کا سلوک مکہ والوں کے سلوک سے بھی بدتر رہا۔ انہوں نے ایک بات بھی آپ کی نہیں سنی، الٹا انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کا پیچھے لگایا، انہوں نے سنگ باری کی، گندی باتیں بھی کی اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا کا کلمہ پھر بھی نہیں فرمایا، دعا دے کر واپس آ گئے۔ تو دیکھیے مشکلات کی حد ہوگی، مکہ والے بھی بگڑے ہوئے ہیں،
طائف والوں نے بھی یہ سلوک کیا تو اب مشکلات کی حد ہوگی، اور آپ کے محسن وہ بھی انتقال کر گئے، لیکن آپ اپنے مشن سے ہٹے نہیں، جھکتے ہی گئے اللہ کے سامنے۔ تو ان ہی اوقات میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، آپ کے دکھوں کا علاج کرایا، آپ کی مشکلات کا ازالہ فرمایا۔ تو بہرحال یہ ہجرت کے قریب سالوں میں ہوئی، یعنی 12 نبوی کہہ دیجئے، 11 نبوی کہہ دیجئے، کیونکہ معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہو چکا تھا، تو لہذا ان کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور طائف کے بھی بعد یہ واقعہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کون سے مہینے یا کون سی تاریخ میں ہوا، تو اس کے لیے کوئی تاریخ یا مہینہ بھی قطعی طور پہ، یقینی طور پہ متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن مشہور یہ ہے لوگوں میں کہ رجب کا مہینہ جو ابھی جا رہا ہے، بلکہ یہ ہفتہ اس کا اختتامی ہفتہ ہے رجب کا، تو رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو کی رات کو ہوئی، یہ ایک مشہور روایت ہے لوگوں میں، قطعی یقینی بات نہیں ہے لیکن مشہور ہے۔ بہرحال یہی رات ہے، یہی مہینہ ہے، یا کوئی اور رات اور مہینہ ہو، لیکن یہ سفر ضرور ہوا، کیونکہ یہ تو قرآن حکیم نے بیان کیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی معراج کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ معراج کی روایات کوئی 45 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کی، تو بات قطعی اور یقینی ہے کہ سفر ہوا۔ اگر یہ تاریخ فرض کر لیتے ہیں کہ یہی تاریخ ہے، جیسے کہ مشہور یہی ہے، پھر بھی اس دن یا اس رات کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں کہ اس رات کو کوئی خاص عبادت کی جائے یا اس دن کا کوئی روزہ رکھا جائے، تو اس کے بارے میں کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ تو معراج کی رات کی کوئی عبادت، معراج کے دن کی کوئی عبادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ بہرحال یہ سفر ہوا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات کو یہ سفر ہونا تھا، میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا۔ ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر میں تھا۔ بعض روایات میں کہ میں اس وقت حتیم مکہ میں لیٹا ہوا تھا، اور کیفیت یہ ہے کہ نہ پورا سویا ہوا تھا نہ پورا جاگ رہا تھا، یعنی نیم خوابی کے عالم میں۔ اگر گھر کی باتیں تو فرمایا کہ اچانک دیکھا کہ گھر کی چھت کھل گئی، اور جبریل امین نیچے اترے۔ جبریل امین اترے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، وہ اٹھا کر حرم میں لے گئے، وہی حتیم کے پاس لے گئے۔ اگر پہلے سے حتیم میں تھے ٹھیک، نہیں تو اس گھر سے اٹھا کر حتیم میں لے گئے، اور وہاں میرا سینہ چاک کیا، سینہ کھولا، سینہ کھولنے کے بعد میرا دل نکالا، اور دل ایک پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان اور حکمت اور وہ صلاحیت اور قابلیت جو اس سفر کے لیے ضروری تھیں، یہ سب مانوی چیزیں، کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں، مانوی چیزیں ہیں، جو بھی تھیں وہ اس دل کے اندر بھری گئی، دھو کر بھرنے کے بعد وہ دل جوڑ کر سینے میں رکھ کر اوپر سے اس کو سلائی کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ شق صدر ہونا تو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ ایک بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب تھے تو جنگل میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں یہ معاملہ پیش آیا۔ اور دوسرا سفر معراج کے آغاز پر، بعض روایات میں 2 مرتبہ اور کا بھی ذکر ہے، بہرحال وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن یہ تو ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے ایک سواری پیش کی جو جنت سے لائی گئی تھی، اپنی برق رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہتے ہیں۔ براق کہتے ہیں برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کی چمک، یعنی اتنی تیز رفتار سواری تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اس طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ جنت کی سواری تھی، اور اللہ کرے کہ ہم بھی جنت میں جائیں تو وہاں یہ جنت کی سواریاں آل جنت کو میسر ہوں گی، کیونکہ جنت تو ایک بہت بڑی کائنات ہوگی اور بہت بڑے کروڑوں میل کے فاصلے ہوں گے، ایک جنتی کی دوسری جنت تک جانے میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا۔ تو جب ملاقات کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے پھر معمولی سواریاں تو کام نہیں آئیں گی، ایک تو جنتی گھوڑے ہوں گے، وہ اسی برق رفتاری سے جائیں گے، یا پھر ایسے براق ہوں گے۔ خیر جنت کی سواریاں باہر اتنی تیز رفتار ہوں گی کہ ایک لمحے میں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر دیں گے۔ تو براق پیش کیا گیا، فرماتے میں اس میں بیٹھا اور سفر کا یوں آغاز ہوا۔ پہلی منزل پہ ہم پہنچے ایک ایسے شہر میں جہاں بہت زیادہ کھجوروں کے باغات تھے۔ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ حضور یہاں اترے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جب یہ اترا اور میں نے نماز پڑھی تو مجھے جبریل امین نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا یہ یثرب ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا جاہلیت کے زمانے میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام چینج کر لیا اور یثرب کا نام مدینہ، طابہ اور طیبہ، اور تقریباً 66 نام ہیں مدینہ منورہ کے، لیکن مشہور نام مدینہ، مدینۃ النبی جی، اور طابہ اور طیبہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آئندہ کوئی اس شہر کو یثرب نہیں کہے، آئندہ کوئی اس نام کو دوبارہ نہ دہرائے، لیکن اس وقت وہی نام تھا۔ تو خیر یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا تو ایک اور مقام پہ اسٹاپ کرنے کا جبریل امین نے کہا کہ یہاں بھی اتر کے نماز پڑھیے۔ تو کہتے میں نے نماز پڑھی اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا یہ صحرائے سینا ہے، وادی سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اور یہ نماز اس مقام پہ پڑھائی گئی جہاں کوہ طور ہے، جہاں وہ درخت ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی تجلیات ظاہر کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع علیک، موسیٰ یہ آگ نہیں ہے جو آپ آگ لینے کے لیے آئے تھے، یہ تو میں ہوں، میری تجلی ہے، ذرا جوتے اتار کے آنا، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں آئے ہیں، ادب کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ یہ دور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ ہر نبی کو معراج ہوئی لیکن زمین پر ہوئی، زمین پر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو کوہ طور پہ ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو 4تھے آسمان پہ ہوئی، اب بھی 4تھے آسمان پہ۔ اور حضرت یونس کو معراج ہوئی تو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی۔ تو جہاں بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی معراج ہوتی ہے۔ تو ان کو سب سے زیادہ قرب کوہ طور پہ ہوا، انہیں سب سے زیادہ مچھلی کے پیٹ میں ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کرائی اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے اندر اپنی حکمرانی کے راز بتائے۔ تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی حکومت کے راز کو بتایا۔ تو ہر نبی کو اس کی شان کے مطابق معراج ہے۔ وہاں سے چلے تو مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے ملک سے گزرے اور پھر ارض مقدس میں پہنچے
تو بیت اللحم کے مقام پر جو مسجد اقصی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، فرمایا یہاں سٹاپ کیجئے۔ وہاں بھی اتر کے میں نے نماز پڑھی تو فرمایا یہ مولد عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر زمین کے سفر کا آخری سٹاپ مسجد اقصی ہوا، الی المسجد الاقصی۔ وہاں تشریف لے گئے اور اپنی سواری کو اس جگہ میں باندھا جہاں دیگر انبیاء بنی اسرائیل اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ مسجد اقصی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل تقریباً 4000 انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل ایک قوم میں اللہ نے پیدا کیے، 4000۔ ان سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس کی مسجد کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی ہے، جو قوم بنی اسرائیل کے جد امجد اور بابا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو اس کعبے کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا کون سا گھر تعمیر ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر دوسرا گھر اس کے بعد کون سا تعمیر ہوا؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں مسجدوں کے بنانے کے بیچ میں کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ بیت اللہ 40 سال پہلے، مسجد اقصی 40 سال بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ان دو مسجدوں میں کس لحاظ سے ہے؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین اسی جگہ سے بنانی شروع کی جہاں بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا جو بنا اسی پہ اللہ نے اپنا گھر بنایا، اور یہ اس وقت گھر بنایا فرشتوں کے ہاتھ سے۔ انسان کہاں تھا اس زمانے میں؟ جنات کہاں تھے؟ فرشتے تھے۔ تو سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی کس کے ہاتھوں ہوئی؟ فرشتوں کے ہاتھوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، فرشتے ہی وہاں عبادت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سب بھی کرتے۔ چلتے چلتے جب انسانیت کا دور آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس خطے میں پہنچے تو دوسری تعمیر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کرائی اسی گھر کی۔ اب فرشتوں کے دور ختم ہو گیا، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، اب بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہی 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کو حکم ہوا کہ وہاں بھی جا کر ایک گھر بنائیے، لیکن یہ روایت کوئی چنداں زیادہ مضبوط نہیں۔ تو وہ آدم علیہ السلام نے بنایا، وہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا، اس وقت تک وہ آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تھا۔ طوفان نوح جب آیا تو وہ گھر طوفان کی نظر میں ہو گیا، بہہ گیا۔ اب جب بہہ گیا تو ختم ہو گیا، بنیادیں تو تھی نیچے لیکن اوپر سے عمارت سب ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر دور چلتا رہا، جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی ایک بیوی اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ میں جا کر بسایا جہاں بیت اللہ بننا تھا، تو بسانے کے بعد جب وہ بیٹا آپ کا 12-13 سال کا ہوا، باپ کی مدد کرنے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ یہاں میرا گھر تھا جو منہدم ہو چکا ہے، اب باپ بیٹا دونوں اس کو تعمیر کرو۔
تو اب تیسری تعمیر پہلی فرشتوں کے ہاتھوں، دوسری آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، تیسری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی پہلی بیوی سے آپ کو 12-13 سال کے بعد دوسرا بیٹا دیا، اسحاق علیہ السلام، اور اس بیٹے کی خوشخبری فرشتوں نے لا کر سنائی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق بیٹا ہوگا اور اس کے پیچھے ایک آپ کو اللہ پوتا بھی دیں گے، اسحاق کا بیٹا جس کا نام یعقوب ہو، باپ بیٹا دونوں نبی ہوں گے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، دوسرے حضرت اسحاق سارہ سے، اور تیسرے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ نے اپنے دونوں بیٹے نبی ہوتے بھی دیکھے اور اپنا پوتا نبی ہوتے بھی دیکھا۔ جب اس یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی بنیاد رکھیں، اور یہ واقعہ بیت اللہ سے 40 سال بعد کا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان جو 40 سال کا وقفہ ہے وہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں کی لحاظ سے ہے، کہ بیت اللہ 40 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ بیت المقدس اب اولاد یعقوب علیہ السلام کا قبلہ ہونا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، اسحاق علیہ السلام کا قبلہ، اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ، ان سے پہلے سارے انبیاء کرام کا قبلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ۔ پہلے نبی جن کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو ان کی اولاد کا قبلہ قرار دیا گیا وہ یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام پہلے ان کے بیٹے نبی ہوئے، اور پھر ان کی اولاد میں 4000 انبیاء کرام ہوئے۔ یہ سارے نبی اسی ایریے میں، اسی خطے میں ہوئے جی، اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ شروع اسلام میں جب اسلام دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ہی قبلہ قرار دیا۔ تو حضور علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بھی 16-17 مہینے تک قبلہ کیا رہا؟ بیت المقدس۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ، خواہش تھی، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ بھی ایسا نہیں ہوگا اور خواہش بعد میں پوری کی جائے گی۔ چنانچہ 16-17 مہینے گزرنے کے بعد ہجرت کے بعد نماز کے اندر جب مسجد قبلتین میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعتیں ابھی مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی تھیں، بیچ میں وحی آئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف موڑ دیجیے نماز کے اندر۔ تو حضور نے بلا تاخیر نماز کے اندر ہی اپنی جگہ بدلی، یہاں کھڑے ادھر پڑھا رہے تھے، اب مسجد اقصیٰ ادھر ہے تو یہاں نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کی صف ہے، اور مسجد حرام بالکل الٹ سائڈ میں اس طرف ہے، تو ایک دم حضور یہاں سے گزر کے ادھر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے بھی اپنے رخ بدل دیے، یہاں سے ادھر منہ کر دیا، حضور چلے گئے ادھر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے رخ بدل دیا ادھر ہو گئے، اور 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھ لی، اسی لیے اس جگہ کا نام مسجد قبلتین۔ تو بہرحال اسلام کا پہلا قبلہ بیت المقدس، دوسرا پھر اور قیامت تک ہمیشہ بیت اللہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی وہ مقرر کیا، اور پھر اس مسجد کو آپ کے جانے سے شرف بھی عطا فرمایا کہ صرف قبلہ ہی نہیں رہے، آپ کے مبارک قدم بھی وہاں پڑے،
آپ باقاعدہ وہاں پر نماز بھی پڑھیں. اور دوسرا سب سے بڑا شرف مسجد اقصیٰ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا جو دنیا کی کسی مسجد کو یہ شرف حاصل نہیں. وہ یہ کہ اس مسجد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 1,24,000 انبیاء کرام نے نماز پڑھی. یہ ایسا شرف ہے جو دنیا میں کسی مسجد کو حاصل نہیں. یعنی مسجد حرام بے شک سب سے زیادہ مقدس مسجد ہے، قبلہ ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے جی، لیکن یہ ایک بات شرف کی ایسی ہے جو اس کو بھی حاصل نہیں کہ جہاں حضور نے امامت کرائی اور آپ کے سارے مقتدی کون تھے؟ انبیاء کرام. بلکہ بعض روایات میں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو بھی نازل کیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھیں. تو اب یہ دونوں طبقے معصوم ہیں، بے قصور اور بے گناہ ہیں. انبیاء کرام بھی معصوم اور بے گناہ ہیں، اور فرشتے تو ظاہر بات ہے ان میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں. تو یہ ایک ایسی نماز تھی کہ جس کے مقدس ہونے، مقبول ہونے میں کسی قسم کا شک ہی نہیں. اور یہ چیز کہاں ہوئی؟ مسجد اقصیٰ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. یہ آپ کا زمینی سفر ہوگا، اس کا نام ہے اسراء. اور اس سے اوپر جو سفر ہوا آسمانوں کا، اس کا نام ہے معراج، کیونکہ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو. تو یہ تو براق پہ سفر ہوا، سواری پہ سفر ہوا، زمین پہ سفر ہوا، چلتے چلتے سفر ہوا. لیکن اگلا سفر براق کا نہیں ہے. وہاں ایک سیڑھی لگائی گئی زمین سے آسمان تک. کیسی سیڑھی تھی یہ بھی اللہ بہتر جانے. کتنی بڑی سیڑھی تھی، کیسی لفٹ تھی، کتنی تیز رفتار تھی کہ زمین آسمان کا کتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جس پہ پاؤں رکھتے ہی آسمان پہ پہنچ گئے. پر تھی سیڑھی، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اس لیے سفر کا نام معراج ہے. لیکن کبھی کبھی دونوں سفروں کو اسراء بھی کہتے ہیں، زمین آسمان دونوں کا. اور زیادہ مشہور ہماری زبان میں دونوں سفروں کو معراج ہی کہتے ہیں، زمین اور آسمان دونوں کا. لیکن اصل میں دونوں الگ الگ ہیں. یہ اسراء ہے، وہ معراج ہے. خیر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لے گئے. اب آپ نے نماز انبیاء کو جاتے میں پڑھائی یا واپس آتے پڑھائی؟ اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں جاتے میں پڑھائی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آسمانوں سے واپس آتے وہاں پر نماز پڑھائی. بہرحال جو بھی ہے، لیکن نماز آپ نے پڑھائی. تو نماز کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ کی خدمت میں مشروب پیش کیے، 2 مشروب. ایک گلاس میں دودھ پیش کیا، ایک میں شراب، جنت کی شراب، کہ جو چاہیں آپ اس کو انتخاب فرمائیں. آپ نے دودھ کا انتخاب کیا. اس پر جبریل امین نے آپ کی تحسین فرمائی کہ واہ، آپ نے تو بالکل عین فطرت کا انتخاب کیا. اگرچہ دونوں مشروب حلال اور طیب تھے، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا یہ تو بالکل عین فطرت کے مطابق کیا. خیر، وہ مشروب پینے کے بعد اگلے آپ کے سفر کا آغاز ہوا، جس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا. زمین کے اس سفر میں کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے، جو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ عالم مثال کے کچھ مشاہدات اس سفر کے دوران بھی کرائے گئے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مشاہدات کسی اور خواب کے زمانے میں کرائے گئے، لیکن بہرحال مشاہدات کرائے گئے، چاہے اس سفر میں کرائے گئے یا کسی خواب میں. وہ یہ کہ عالم مثال کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی سفر کے دوران، جن میں سے پہلی یہ کہ جب آپ اس سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا
کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے، اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کے گوشت کو کھرچ رہے ہیں، اتار رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم سفر ساتھی جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے فرمایا کہ حضور یہ لوگ ہیں غیبت کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالی صورت آپ کو بتائی ہے، ان کے عمل کی جزا آپ کو بتائی ہے کہ غیبت کے عمل کی سزا کیا ہوگی، آپ کو مثالی طور پہ بتائی ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کیا کسی بھی انسان کی غیبت کرتا ہے وہ دراصل اس کا گوشت کھاتا ہے، دراصل اس کا گوشت کھاتا ہے۔ تو آج اگر نہیں کھاتا، آج تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اس سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن کل کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گوشت خوری کا۔ یہ آپ کو مثال بتائیے۔ تو بعض جرائم، بعض گناہوں کی سزا مثالی طور پہ آپ کو سفر میں بتائی، جیسے کہ ان کی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اس کو لٹا کر سر مار کر کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کرتے تھے، نماز کا وقت ہو جانے پہ بھی میٹھی نیند سوتے تھے۔ یہ اس میٹھی نیند کا بدلہ ہے جو نماز کے وقت یہ کرتے تھے کہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ یہ کاہل ہیں، تاریکی نہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، نہ معلوم کہ جو پڑھتے نہیں ان کا کیا حشر ہو۔ آقا تشریف لے گئے تو رستے میں ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی، اس نے آپ کو آواز دی، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن جبریل امین نے کہا کہ اس کو مت جواب دیجئے اور آپ سیدھا چلیں۔ چلے تو آگے ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے بھی آپ کو آواز دے کے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن حضور کو جبریل نے کہا کہ اس کی طرف بھی توجہ نہ کریں، کوئی جواب نہ دیں اور آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ پھر آپ کو جبریل امین نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہنے لگے یہ دنیا کی مثالی صورت ہے کہ اب دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی، اور یہ آپ کو پکار کے اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنی چاہتی تھی، اچھا ہوا جو آپ نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی، یہ اپنے لیے آپ کو پھنسانا چاہتی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، لیکن اب اس کی عمر اتنی رہ گئی نا جتنی اس بوڑھیا کی عمر ہے، یعنی دنیا کی عمر اب قریب الختم ہے، دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بوڑھا آدمی شیطان تھا، شیطان کی مثالی صورت ہے، اگر آپ اس کو جواب دیتے یا توجہ کرتے تو وہ بھی اپنی طرف پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دونوں کی لکھا کہ مت جواب دیجئے، مت دیکھیے، سیدھے چلے جائیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زمیندار ہیں، لیکن عجیب بات ہے جوں ہی بیج ڈالتے ہیں ایک دم کھیتی پیدا ہو کر سرسبز و شاداب ہو کر پک جاتی ہے، کٹ جاتی ہے اور دانوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، دوبارہ پھر جلدی جلدی اگتی ہے اور ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے۔ تو فرمایا کہ یہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر و ثواب کو مثالی صورت میں آپ کو بتایا کہ ان کا اجر و ثواب کبھی بھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ نیکی کی فصل کاٹتے رہیں گے، پھر اگے گی، پھر کاٹتے رہیں گے، تو ان کی نیکی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی سفر میں ایک یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص نہر میں ہے اور نہر بھی خون کی نہر بہہ رہی ہے،
اور اس میں وہ تیرتا جاتا ہے اور پتھر نکال نکال کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پتھر چباتا ہے، خون کی نہر۔ پوچھنے پہ بتایا کہ یہ سود خور ہے، اس کی مثالی شکل۔ دنیا میں تو سود کا مال بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا لذیذ لگتا ہے اور بہت جلد ہضم ہونے والا لگتا ہے، لیکن دراصل یہ پتھر کھانے ہیں۔ دراصل یعنی اس کا نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سفر کے دوران یا کسی اور خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض گناہوں کی مثالی صورتیں بتائی گئی تاکہ آپ اپنی امت کو ان کے خطرناک انجام سے آگاہ کریں۔ تو برادران محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر ان کے لیے تو یقیناً عظمتوں کا سفر ہے اور برکتوں کا سفر ہے، شرف اور بزرگی کا سفر ہے، لیکن یہ سفر کیوں حاصل ہوا؟ اس کے ہونے کے باوجود آپ خدا کے بندہ ہی رہے۔ اتنا بڑا سفر جو کسی ملائکہ مقرب کو بھی نصیب نہیں ہوا، کسی نبی مرسل کو بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن اتنا بڑا سفر ہو کر بھی آپ خدا کے بندہ ہی رہے، اور اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو معلوم ہوا کہ عبدیت، بندگی، عاجزی، تواضع، اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت اونچے مقام تک پہنچاتی ہے، اور اونچے مقام تک پہنچ کر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا۔ اسی لیے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس سفر سے اس چیز کا پتہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب وہ خدا کی بندگی کرتا ہے تو پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے سائنس کا دور ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہاں تک کہ اب زمین کے حدود سے آسمانوں کی فضاؤں تک بھی لوگ سفر کرنے لگے ہیں، اور اب زیادہ سے زیادہ چاند تک کے سفر کی شہادتیں ملتی ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ گئے ہیں یا نہیں گئے، لیکن اگر گئے ہیں اور چاند پہ پاؤں رکھا بھی ہے اور اس کا اتنا بڑا چرچا اور شہرت بھی ہے، تو یہ کتنے زمانے کے بعد کی بات ہے، کتنی جد و جہد اور کتنے کھربوں ڈالر خرچ کر کے صرف آپ نے اگر جھنڈا ہی گاڑ دیا، پاؤں ہی رکھ دیے، تو کون سا کمال ہوا؟ کمال تو یہ تھا کہ جب سائنس کا بچپنا تھا، ابتدا تھی، ابھی شعور ہی نہیں تھا، اللہ نے اپنی کتاب انقلاب میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اس وقت کسی کو توجہ نہیں تھی، کسی نے کان ہی نہیں رکھا اور نہ کوئی سمجھا۔ اب تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے کہ تسخیر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آقا کو عرش بریم پہ بلا کر عملی طور پہ بھی بتا دیا کہ انسان کے قدم یہاں تک آ سکتے ہیں، انسان کے قدم یہاں تک آ سکتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے وسائل کیا ہیں؟ عبودیت، بندگی، تواضع، جھکاؤ اللہ کے سامنے۔ تو من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اپنے سامنے جھکنے والا بنائے اور رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ دنیا آج بھی اس وقت بھی ہر چمکتی چیز کو معبود بنا لیتی تھی، ہر مادے کو معبود بناتی تھی، ہر مفید چیز کو معبود بناتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ معبود نہیں، کائنات تمہاری خادم ہے، جس کو تم خدا بنا رہے ہو یہ خدا نہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ تمہاری خادم ہے، تم ان کے مخدوم ہو، یہ تمہاری محکوم ہے، تم ان کے حاکم ہو۔ لیکن
شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تو پھر تم ہر چیز پہ حاکم ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی اور نیاز مندی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔